السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے چینل ایاز محمود کو۔ ناظرین کرام، آج میں آپ حضرات کے سامنے علم دین کے بارے میں چند اہم باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ میری ان باتوں کو بغور سماعت فرمائیں گے اور انشاءاللہ اس پہ عمل کرنے کی بھی کوشش کریں گے۔ حضرات، علم دین سیکھنا ہر مسلمان مرد و عورت پہ فرض ہے۔ آقا کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔ نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علم دین حاصل کرو۔ سرکار نے فرمایا اطلب العلم من المہدی الی اللحد۔ سرکار فرماتے ہیں علم دین حاصل کرو ماں کی گود سے لے کے قبر تک۔ پتہ یہ چلا کہ علم دین حاصل کرنے کی کوئی اس کی عمر جو ہے وہ مقرر نہیں کی گئی، بلکہ یہ ماں کی گود سے لے کے قبر تک جو ہے آپ علم دین حاصل کر سکتے ہیں۔ مسلمانوں، جو لوگ اپنے بچوں کو قرآن مقدس کی تعلیم سے آراستہ کرتے ہیں، انشاءاللہ ان بچوں کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے والدین کی بخشش و مغفرت فرما دیتا ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک قبرستان کے قریب سے گزرے۔ جب اس قبرستان کے قریب سے گزرے، کیا دیکھا کہ وہاں پہ ایک قبر ہے اور عیسیٰ علیہ السلام اس قبر کے قریب کھڑے ہو گئے۔ کیا دیکھا کہ اس قبر کے اندر جو مردہ ہے اسے فرشتے طرح طرح کا عذاب دے رہے ہیں۔ وہ مردہ جو ہے وہ عذاب الہی میں گرفتار ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام چند دنوں کے بعد یا کچھ عرصہ کے بعد عیسیٰ علیہ السلام پھر اسی راستے سے گزرے، پھر اسی قبرستان کے قریب پہنچے اور پھر اسی قبر کے پاس کھڑے ہوئے کہ جس قبر والے کو پہلے عذاب ہو رہا تھا، جس مردے کو پہلے فرشتے طرح طرح کا عذاب دے رہے تھے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام جب اس قبر کے قریب کھڑے ہوئے، کیا دیکھا کہ وہ مردہ جسے پہلے فرشتے عذاب دے رہے تھے، جو اللہ کے عذاب میں گرفتار تھا، لیکن وہی مردہ جو ہے وہ اب جنت کے باغوں میں سیر و تفریح کر رہا ہے، جنت کے باغات میں ٹہل رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بڑے حیران و پریشان ہوئے، عرض کرنے لگے یا رب العالمین، اے پاک پروردگار عالم، اے مالک دو جہاں، اے خالق کائنات، یا اللہ جب میں یہاں سے گیا تھا تو پروردگار عالم تیرے نوری فرشتے یا اللہ تیرے اس بندے کو عذاب دے رہے تھے۔ مولا اب جب میں واپس آیا، پروردگار تیرا یہ بندہ جو ہے یہ جنت کے باغوں میں ٹہل رہا ہے، یہ جنت میں سیر و تفریح کر رہا ہے، مولا اس کی کیا وجہ ہے؟ رب کائنات نے فرمایا اے میرے پیارے عیسیٰ روح اللہ، اے میرے پیارے نبی، یہ ایک راز کی بات ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں کہ پروردگار مجھے اس راز سے آگاہ فرما دے کہ تو نے اپنے اس بندے کو کس نیک عمل کی وجہ سے بخش دیا ہے۔ تو رب کائنات نے فرمایا اے عیسیٰ علیہ السلام سنو، یہ میرا بندہ جو ہے یہ بڑا گنہگار تھا۔ جب یہ دنیا سے قبر میں آیا تو بہت بڑا گنہگار سیاکار تھا، اپنے گناہوں کی وجہ سے اسے قبر کے اندر عذاب دیا جا رہا تھا۔ لیکن اے عیسیٰ علیہ السلام سنو، جب یہ دنیا سے قبر میں آیا کہ اس کی جو دنیاوی بیوی تھی اس کی گود میں ایک چھوٹا سا بچہ چھوڑ کے آیا تھا، اور وہ بچہ آج جب چلنے کے قابل ہوا، جب بولنے کے قابل ہوا، اس کی وہ دنیاوی بیوی جو ہے اس کے اس چھوٹے سے بچے کو لے کے ایک عالم دین کے پاس چلی گئی، مسجد میں چلی گئی اور وہاں عالم دین سے کہا کہ آپ اسے قرآن مقدس پڑھا دیں، آپ اسے اللہ کا نام یاد کروا دیں۔ اس عالم دین نے
دنیا کے اندر اس کے اس چھوٹے سے بچے کو جب علم دین پڑھانا شروع کیا، جب پہلے دن اس کے اس بچے نے دنیا کے اندر اس عالم دین سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی، اب عالم دین نے اس بچے سے کہا کہ بیٹا جاؤ ایک کونے میں بیٹھ کے اسے یاد کرو۔ رب کائنات نے فرمایا اے پیارے عیسیٰ روح اللہ، اس کا وہ چھوٹا سا بچہ مجھے بار بار رحمان الرحیم کے نام سے یاد کر رہا تھا، وہ بار بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ رہا تھا۔ تو اے عیسیٰ علیہ السلام سنو، جب اس کا بیٹا، وہ چھوٹا سا معصوم بیٹا، وہ چھوٹا بچہ جب مجھے بار بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے پکار رہا تھا، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اللہ پاک کے 3 نام ہیں، اللہ، رحمان اور رحیم۔ رب کائنات نے فرمایا کہ اس کا بیٹا مجھے بار بار رحمان الرحیم کے نام سے پکار رہا تھا۔ اے عیسیٰ علیہ السلام مجھے حیا آ گئی کہ جس کا بیٹا مجھے دنیا کے اندر رحمان الرحیم کے نام سے پکارے اور اس کے باپ کو میں قبر میں عذاب دوں، یہ میری رحمت کو گوارا نہیں ہے۔ اے عیسیٰ علیہ السلام، میں نے اس بیٹے کے صدقے میں اس کے باپ کی بخشش و مغفرت فرما دی ہے۔ مسلمانوں، انداز غور ہے، مقام غور کیجئے اس بات پر کہ اس بیٹے نے ابھی قرآن پاک بھی نہیں پڑھا ہے، اس بیٹے نے ابھی وہ یسن القرآن بھی نہیں پڑھا ہے، وہ قاعدہ بھی ابھی مکمل نہیں کیا ہے، اس بیٹے نے صرف ابھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی ہے۔ تو رب کائنات کی رحمت کو جوش آ گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بیٹے کے صدقے میں اس کے باپ کی بخشش و مغفرت فرما دی ہے۔ مسلمانوں، آج ہم بھی غور کریں کہ ہم اپنے بچوں کو کون سی تعلیم دے رہے ہیں۔ ہم دنیاوی اعتبار سے انہیں ڈاکٹر و انجینئر تو بنا رہے ہیں، کیا ہم نے کبھی غور و فکر کیا کہ ہمارا بچہ جہاں ڈاکٹر ہو، جہاں انجینئر ہو، وہاں پہ وہ عالم دین بھی ہونا چاہیے، وہاں وہ قرآن کا قاری بھی ہونا چاہیے، وہاں وہ حافظ قرآن بھی ہونا چاہیے، تاکہ اس بچے کے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی ہو جائے۔ اور ایسے بچوں کے صدقے میں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ ان کے والدین کی بخشش و مغفرت فرما دیتا ہے۔ تو آج اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اتفاق صدقے میں رب کائنات ہم سب پہ رحم و کرم فرمائے اور ہم سب کو علم دین سیکھنے اور سکھانے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔